صل علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب المجید وقولہ الحق انا آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کا اس فرش اعضاء میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آپ سب کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ قبلہ ذاکر اہل بیت آصف علی کربلائی صاحب مولا نے ان کو زیارت اربعین کے لیے شرف بخشا ہے، تو آج صبح کی فلائٹ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو آج کی مجلس سے قبلہ جعفر علی کاظمی صاحب مکمل خطاب فرمائیں گے۔ مختصر سی ڈیوٹی انشاءاللہ۔ غلو و کسر کی بحث سے فضول سے نکلو، غلو و کسر کی بحث سے فضول سے نکلو، معارفت کا سلسلہ ذرا بلند کرو، معارفت کا سلسلہ ذرا بلند کرو، اور علی کو چشم تصور سے سوچنے والوں، علی کو چشم تصور سے سوچنے والوں، علی کا قد نہ گھٹاؤ خدا بلند کرو، علی کا قد نہ گھٹاؤ خدا بلند کرو، اور اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، ہر مومن کی دعا کہ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ و اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جان کبھی وصول، مولا تیرے بغیر قیامت نہیں قبول، اور دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، اور اربعین کے ایام مولا کا عظیم دسترخوان چل رہا ہے، تمام لوگ یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو 10 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا جو کہیں، ماشاءاللہ 10 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، اور جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم، جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم، خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے، خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ اور ہے آج کی اس بزم کا عنوان سکینہ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے مجلس، جتنی بھی دیر گفتگو ہوگی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اس ہستی کا تعارف کرایا جا سکے۔ ہے آج کی اس بزم کا عنوان سکینہ، خود جسم رسالت کے لیے جان سکینہ، خود جسم رسالت کے لیے جان سکینہ، کربل کے محمد کا ہے قرآن سکینہ، اور دنیاوی سکینہ تجھے پہچان سکینہ، دنیاوی سکینہ تجھے پہچان سکینہ، اور بی بی تیری مدحت میں یہی بات بڑی ہے، تو باعث تسکین حسین ابن علی ہے، تو باعث تسکین حسین ابن علی ہے، اور شبیر کے آئین کا آئین سکینہ،
شبیر کے آئین کا آئین سکینہ قرآن سیادت میں ہے یاسین سکینہ، قرآن سیادت میں ہے یاسین سکینہ، اور زینب کی حویلی میں ہے تزئین سکینہ، عباس دعا ہے مگر آمین سکینہ، عباس دعا ہے مگر آمین سکینہ، اور تقدیر کے دانے کہیں بنتی ہے سکینہ، آواز تو دے آج بھی سنتی ہے سکینہ، آواز تو دے آج بھی سنتی ہے سکینہ۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کی میں نے۔ اس ہستی کا تعارف کرانے سے پہلے پوری آیت، ویسے اس ہستی کے تعارف کے ساتھ ساتھ ایک چیز قبلہ جعفر شاہ قاسمی صاحب موجود ہیں اور دیگر جو بھائی مطالعے کے شوقین ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ اغیار تو اغیار کچھ اپنے بھی آج کل شاعر امام حسین علیہ السلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کبھی شبیہ ذوالجناح پر، کبھی تابوت پر، کبھی جھولے پر، کبھی علم پاک پر۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، آج قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم جو یہ سب رسومات کرتے ہیں آیا یہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں کہ نہیں؟ ایک صرف رسم جو ہم تابوت نکالتے ہیں اس پر قرآن سے اس کی تائید پوچھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ جب جالوت کی بادشاہت کا ذکر ہوا شاہ جی، تب ان کے جو لوگ تھے، عوام تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو غریب ہے، اسے بادشاہت کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس وقت کے نبی نے کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اس نبی نے کہا إِنَّ آیَاتَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے لیے ایک تابوت آئے گا، اس کے لیے ایک تابوت آئے گا، اور اس تابوت میں ہوگا کیا؟ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوگی، تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوگی۔ اب تابوت پر انگلی اٹھانے والے اور ہر وہ بندہ مومن اپنے دل کے مفتی سے پوچھے کہ آج سے 4000 سال پہلے اللہ نے ہمیں تابوت بنانے کے لیے کہا، اگر تابوت بدعت ہوتا تو اللہ نہ کہتا کہ تابوت آئے گا، تو تابوت بنانے والا اللہ، اور اسے اٹھایا کس نے؟ تحملہ الملائکہ، تو اسے اٹھانے والے ملائکہ کیا تھا؟ اب واپس موضوع پر آتے ہیں۔ سکینہ اس تابوت میں تھا کیا؟ فیہ سکینۃ من ربکم، جناب سکینہ کا تھوڑا سا تعارف، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ اب میں قبلہ جعفر شاہ جی، ضروری نہیں کہ قرآن کا ہر لفظ کا ایک ہی مطلب لیا جائے، قرآن کی 70 ظاہری اور 70 باطنی تفاسیر ہیں، اگر ایک لفظ کا ایک مطلب بھی لیا جائے تو اس طرح تو صرف 6666 مسئلے حل ہوں گے۔ اور جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کائنات کی ہر شے کا ذکر ہے، تو یہ جو ہستی جس کی نسبت سے آج کی مجلس منسوب ہے یہ بھی تو کائنات میں ہے، تو اس کا ذکر بھی تو قرآن میں ہونا چاہیے۔ تو آؤ پہلے معصوم سے پوچھتے ہیں کہ سکینہ کیا ہے۔ 3 آئمہ نے اس سکینہ کا تعارف کرایا، میں تینوں بتاتا ہوں اور کتابوں کا حوالہ پہلے لے لو، کافی میں بھی، قرب الاسناد اور عیون اخبار رضا، ان تینوں کتابوں میں پوچھا گیا آئمہ سے کہ سکینہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میرے 5ویں امام باقر سے پوچھا کہ یا مولا ما سکینہ، سکینہ کیا ہے؟ فرمایا السکینہ تو هو الایمان، کہا سکینہ ایمان ہے۔ کیا ہے سکینہ؟ ایمان۔ تو کیا کہا؟ اب آیت کا ترجمہ میرے مولا باقر سے پوچھتے ہیں کہ اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے ایمان ہوگا۔
دوسرا تعارف امام موسیٰ کاظم میرے 7ویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ سکینہ کیا ہے؟ کہا کالا روح اللہ تتکلم اذا اختلفوا فی شیء وتبین ما یریدون من شیء، فرمایا سکینہ اللہ کی روح ہے۔ کیا ہے؟ روح اللہ ہے۔ اب میں تفسیر تو نہیں کروں گا، بس اشارہ کر کے آگے گزر جاؤں گا کہ ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو بے جان، اور سکینہ توحید کی روح ہے۔ کیا کہا؟ سکینہ روح اللہ ہے، اور یہ فقط خاموش روح نہیں ہے، ہماری طرح کی روح نہیں ہے۔ تتکلم اذ اختلفوا، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں جو اختلافات ہوتے تھے ان کے لیے یہ کلام کرتی تھی اور انہیں بتاتی تھی کہ کیا کیا کرنا ہے، کس چیز کے بارے میں کیا کیا عمل ہے۔ یہ تو اب کیا ہوا؟ دوسرا ترجمہ کہ ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ یہ وہ تابوت ہے جس میں تمہارے رب کی طرف سے اللہ کی روح ہے۔ 2 ترجمے ہو گئے معصوم کی زبانی۔ اب تیسرا ترجمہ میرے 8ویں امام مولا امام رضا سے پوچھا گیا، مولا سکینہ کیا ہے؟ کہا سکینہ کالا ریح تخرج من الجنت طیبۃ، کہا سکینہ جنت سے خارج ہونے والی ایک طیب ہوا ہے۔ کیا ہے؟ جنت سے خارج ہونے والی ایک طیب ہوا کا نام سکینہ ہے۔ اور یہ سکینہ ہے کیسی؟ لہا صورت کا صورت الانسان، اس کی صورت انسان جیسی ہے۔ سکینہ کی صورت انسان جیسی ہے، اور کانت مال انبیاء، اور یہ تمام نبیوں کے ساتھ ان کی مدد کرتی رہی، ان کی مدد کرتی رہی۔ وَهِيَ أُنزِلَتْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ حِينَ بَنَى الْكَعْبَةَ، اور یہ ابراہیم کے پاس بھی آئی اور اسے بتاتی رہی کہ کعبہ کیسے بنانا ہے، اس کی چوڑائی کیسے رکھنی ہے، لمبائی، اور اس کی اونچائی کیسی رکھنی ہے۔ تو یہ سب ابراہیم کو سکینہ نے بتایا۔ تو اب سکینہ جو بھی ہے، جعفر شاہ جی اس کا کعبے سے رشتہ ضرور ہے۔ بس تعارف تمام۔ پاک سیدہ کا بس مختصر سی ڈیوٹی، ایک خطبہ اس پاک مخدومہ نے جو کربلا میں 11 محرم کو دیا، یزید کے لشکر سے خطاب کر کے پاک سید نے جو اپنا تعارف کرایا، وہ آپ حضرات کی گوش گوار۔ 9 لاکھ سے شبیر کی بیٹی نے کہا ہے، 9 لاکھ سے شبیر کی بیٹی نے کہا ہے، میں جو بھی کہوں میرا خداوند گواہ ہے۔ تعارف کیا کرایا پاک مخدومہ نے؟ ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہیں واللہ، ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہیں واللہ، جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر معلیٰ، جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر معلیٰ، ہے کفر ہمارے کسی دشمن سے تولا، ہے کفر ہمارے کسی دشمن سے تولا، قرآن ہے ہم آل محمد کا مجلہ، مشہور ہے نبیوں میں ہمارا ہی مسلح، ہم جس کا کہے دنیا اسے مان لے اللہ۔ مشہور ہے دنیا، مشہور ہے نبیوں میں ہمارا ہی مسلح، ہم جس کا کہے دنیا اسے مان لے اللہ، ورنہ کوئی اللہ بھی ہے یہ کس کو پتا ہے، میں جو بھی کہوں میرا خداوند گواہ ہے۔ ان ملعونوں نے پاک سیرت سے کہا کہ اگر
تمہارے اتنے فضائل ہیں تو ہم بھی کم نہیں، ہمارے پاس بھی بہت اعمال ہیں۔ نمازیں پڑھ پڑھ کے دیکھ ہمارے ماتھے پر کیسے محراب بنایا ہے۔ جب محراب کا لفظ آیا نا تو اس پاک سیدہ نے آگے سے کیا کہا؟ ہم جانتے ہیں راز سبھی روز ازل کے، ہم جانتے ہیں راز سبھی روز ازل کے، ہم مالک و مختار ہیں توحید محل کے، لو سن لو ہماری یہ فضیلت بھی سنبھل کے، آدم بھی یہاں مانگنے آتا رہا چل کے، محراب ہے جو تم سب کی جبی پر جو عمل کے، وہ سب میرے بابا کی ہے نالین سے ہل کے، ہم جس میں نہیں ہیں اس عبادت کی سزا ہے، میں جو بھی کہوں میرا خداوند گواہ ہے۔ پاک سیدہ نے جب یہ کہا نا اور پاک سیدہ کے اختیارات دیکھ کر یزید کے لشکر میں سے لوگ بولے کہ اگر تم اتنے ہی صاحب اختیارات تھے تو مدینے میں رہ کر ہی ہمارا کچھ بگاڑ لیتے، یہاں کیوں آئے ہو؟ تو پاک سیدہ نے کیا کہا؟ ہم اس کی رضا بن کے رضا بانٹ رہے ہیں، ہم اس کی رضا بن کے رضا بانٹ رہے ہیں، مٹی سے بھی دنیا میں شفا بانٹ رہے ہیں، مٹی سے بھی دنیا میں شفا بانٹ رہے ہیں، ہم پرچم غازی سے ہوا بانٹ رہے ہیں، ہم پرچم غازی سے ہوا بانٹ رہے ہیں، دشمن کے صحن میں بھی غذا بانٹ رہے ہیں، آؤ میں بتاتی ہوں کہ کیا بانٹ رہے ہیں، ہم آج سے کربل میں خدا بانٹ رہے ہیں، آؤ میں بتاتی ہوں کہ کیا بانٹ رہے ہیں، ہم آج سے کربل میں خدا بانٹ رہے ہیں، جس کو بھی ملا ہے وہ خدا ہم سے ملا ہے، میں جو بھی کہوں میرا خداوند گواہ ہے۔ لوگ پڑھے مل کے بابا سے بول میں دعوت خطاب دوں گا قبلہ جعفر علی قاسمی صاحب سے، محمد وآل محمد سلام۔